ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ گفتگو کعبۃ اللہ کی عظمت اور فضیلت اور اس کے تعمیر سے متعلق ہوئی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح برکتیں رکھی اور شہر مکہ کے کیا کیا نام ہوئے۔ اب آج اسی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے پھر سے وہی دو آیات مبارکہ سورہ آل عمران سے تلاوت کی، آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو بکہ میں ہے اور بڑی برکتوں والا ہے، مبارک ہے، اور وہدی للعالمین، سارے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو مکہ شہر میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان کے لوگوں کے لیے۔ اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ کس قسم کی برکتیں اور کس قسم کی اللہ کے قدرت کے وہاں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، اور اس پر بہت سارے سائنٹسٹ حضرات نے ریسرچ کی تو کیا کیا نتائج نکلے، اس پر پھر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ وہدی للعالمین، اللہ نے فرمایا یہ بکہ شہر جو ہے برکتوں والا بھی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ تو ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ گمراہی کا اپوزٹ جو ہے وہ ہدایت ہے۔ غلط راستہ جس پر چلتے آپ وہ کیا ہے، گمراہی والا ہوتا ہے۔ صحیح راستہ جس پر چلتے آپ وہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مکہ مکرمہ جو شہر ہے وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ ہدایت کس طریقے سے دے رہا ہے بھائی، اس کا ہدایت دینا کس انداز کا ہے؟ تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے جیسے آپ کو رہنمائی ملتی ہے راستے کی، راستے پر موجود نشانات کے ذریعے، کیا ہوتے ہیں؟ راستے پر موجود نشانات کے ذریعے۔ ایک تیر کا نشان ہوتا ہے، وہ اس طرف ہو تو آپ کو اشارہ ملتا ہے ادھر مڑنا ہے نہیں؟ وہ سیدھا ہو تو آپ کو اشارہ ملتا ہے اگر فلاں جگہ جانا چاہ رہے تو یہ رستہ سیدھا چاہنے پر وہاں آپ کو پہنچا دے گا منزل مقصود تک۔ اگر وہ ایسا ٹیڑھا ہو تو آپ کو مڑ کر کے جانا ہوگا۔ یہ سب اشارے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ سگنل کے پاس ہوتے ہیں تو وہاں پہ لائٹ کے ذریعے اشارے ہوتے، گرین کلر کی لائٹ آتی تو اس کا مطلب رہتا اب راستہ صاف ہے، آپ جا سکتے۔ یلو کلر کی لائٹ آئی تو آپ رک گئے تو بہتر ہے، اور ریڈ کلر کی لائٹ آئی تو رکنا آپ کے لیے لازم ہے، اور اگر آپ آگے بڑھے تو خطرہ ہے آپ کے لیے، آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا، اس کی علامت ریڈ لائٹ ہے نہیں؟ تو یہ لائٹ اشاروں کے ذریعے آپ کو راستے کی ہدایت کر رہے۔
آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے میں مدد کر رہے. ایسے ہی راستے پر موجود جو نشانات ہوتے وہ ہدایت کے راستے کی طرف اشاروں میں آپ کو کیا کر رہے؟ رہنمائی کر رہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر دنیا بھر کے سارے مذاہب کے لوگ اگر جائزہ لیں ہر اپنے اپنے مذہب کی مخصوص عبادت گاہ کے اعتبار سے، تو کہیں پر بھی آپ کو صحیح ہدایت کا راستہ دینے والے نشانات نہیں ملیں گے. مگر مکہ شہر ایسا شہر ہے کہ اس کی طرف جو بندہ بھی جاتا ہے اس کو وہ صحیح راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے، اس کے نشانات وہاں پر ملیں گے، اس میں اس کو رہنمائی حاصل ہوگی. کیسے؟ تو میں نے بتایا پہلا تو یہ کہ مکہ مکرمہ جو کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ جو شہر ہے وہ ساری دنیا کے سب شہروں میں سب سے پہلا شہر ہے. اس پر ریسرچ ہوئی اور زمین کا ناف پایا گیا. اس زمین کا سارے زمین کا سنٹر جو ہوتا ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہے. پورے زمین کا سنٹر کدھر سے بھی ناپے تو سنٹر میں آتا ہو. سمجھ گئے آپ؟ پوری روئے زمین کا جو سنٹر میں سے حصہ نکلا، سب سے پہلے جو حصہ مٹی کا ظاہر ہوا زمین پر، اس کی تحقیق کی گئی تو وہی جگہ ہے جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے. آپ یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو قرآن نے جو نشاندہی کی تھی اس نے کعبۃ اللہ نے، مکہ مکرمہ شہر نے وہ نشاندہی کو سائنٹیفک طریقے سے سچ ثابت کر دیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا مکہ شہر کو آؤ، پتہ چلے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا جو واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ بالکل حق ہے. ان کے اور ان کے صاحبزادے کے اور ان کے اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ کے وہاں نشانات موجود ہیں. آپ چلے جائیں مکہ شہر تو وہاں پر آپ کو ملے گا مقام ابراہیم. اسی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات. وہ مکہ شہر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. کیا ہیں وہ نشانیاں؟ فرمایا اللہ پاک نے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ رسول پاک کی آمد سے 4000 سال پہلے کا ہے، اور آج سے 5,500 سال پہلے کا واقعہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام ہی تعمیر کرے تھے. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو اس پر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اثبت فرما دیے. وہ پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشانات اترے ہوئے، اور وہ پتھر کا نام ہی رکھ دیا گیا مقام ابراہیم. اور اللہ پاک نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی مزار نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں دفن نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے اس پتھر پر نشان ہے. وہ پتھر آدم علیہ السلام جنت سے آتے وقت لائے تھے، اور اس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تعمیر کرنے کا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. اسماعیل علیہ السلام مٹی وہ گارا اور اینٹ اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے. آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو تعمیر کرتے تھے. اس طریقے سے وہ پتھر جب آپ تھوڑا ہٹنا چاہتے ہٹ جاتا، جب آپ نیچے اترنا چاہتے چھوٹا ہو جاتا، جب آپ تھوڑا بلند ہونا چاہتے وہ اونچا ہو جاتا تھا. تو گویا لفٹ کا یا سیڑھی وغیرہ کا کام کرتا تھا وہ پتھر. خالی دل میں سوچے تو وہ ہٹتا بھی تھا، بڑا چھوٹا بھی ہوتا تھا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. اسی طریقے سے کعبۃ اللہ میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام آتے وقت اپنے ساتھ جنت سے لے آئے تھے، اور وہ اتنا سفید تھا، اتنا چمکیلا تھا کہ دودھ کی سفیدی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی. دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا وہ. مگر اس پتھر کو بوسہ لیتے لیتے لوگوں کے گناہوں کو چوستے وہ پتھر سیاہ ہو گیا. اب اس کا نام حجر
اسود بن گیا. جب آیا تھا تو حجر ابیض تھا، وہ سفید پتھر تھا، اب کالا پتھر ہو گیا. اس کے بارے میں ڈیٹیل اور تفصیلات آپ پچھلے جمعہ سماعت کر چکے. وہاں ہے صفا اور مروہ، دو پہاڑ. صفا مروہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ دو پہاڑ موجود ہے، مگر اس کا نام صفا اور مروہ کیوں پڑا؟ اس کی وجہ ہے. وجہ یہ کہ آدم علیہ السلام انڈیا میں اتارے گئے، سری لنکا کے پہاڑ پر نازل ہوئے آپ، اور ماں حوا جدہ میں نازل کی گئی. دونوں الگ الگ مقامات پر اتارے گئے. آدم علیہ السلام زیادہ تر اپنی زندگی کا وقت انڈیا کے اندر بسر فرمائے. سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس وقت سب پورا ملا کے انڈیا تھا. تو یہیں پر آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور یہاں زیادہ رہا کرتے تھے. تو یہاں سے پیدل آپ نے 200 حج ادا فرمائے. کتنے حج ادا فرمائے؟ 200. سب سے پہلا جو حاجی کسی کنٹری سے اگر حج کے لیے گیا تو وہ انڈیا ہے. ایسی واحد کنٹری جہاں سے اللہ کے سب سے پہلے نبی آدم صفی اللہ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے. ہوا یہ کہ آپ اپنی اہلیہ کو ڈھونڈتے رہتے تھے، اہلیہ آپ کو ڈھونڈتے رہتی تھی. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر آتی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر چلے آتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. حدیث پاک میں کہ 100 سال تک چلتا رہا، اور ایک حدیث میں 200 سال، اور ایک حدیث میں 300 سال. 100 سال ہی پکڑ لو. 100 سال کا عرصہ کیا کم رہتا؟ بیوی سے جدا رہ کر آدم علیہ السلام نے 100 سال کا عرصہ گزار دیا. اب پہلی ملاقات ان کی ہوئی کہاں پر ہوئی؟ مکہ شہر میں عرفات کے میدان میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ عرفات کے میدان میں. وہ عرفات کے میدان میں ماں حوا اور آدم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا. تو آدم علیہ السلام سے ماں حوا پوچھے، انتی آدم، کیا آپ آدم علیہ السلام ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ ہاں میں آدم ہوں. نعم. وہ بولے کہ جو نا انتی حوا، کیا آپ حوا ہیں؟ تو حضرت ماں حوا علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں میں حوا ہوں. تو پہلی ملاقات ایک دوسرے کے تعارف کے ساتھ کہاں پر ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں عرفات کے میدان میں ہوئی. تو اللہ پاک کو وہ میدان اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات وہاں پہ ہوئی. تو اللہ نے تمام حاجیوں کے لیے عرفات کے میدان میں جانا فرض فرما دیا. اور وہ عرفات کے میدان کو جب سے اب تک سلامت رکھا اللہ پاک، مٹنے نہیں دیا. نہ جانے کتنے گراؤنڈ، کتنے میدان دنیا بھر میں تباہ کر دیے گئے، مگر وہ گراؤنڈ کو اللہ پاک نے سلامت رکھا، اس میدان کو سلامت رکھا، اور فرمایا کہ اس میں تمام حاجی آنا ہی آنا، چاہے کیا بھی ہو جائے، نہیں تو حجیج نہیں ہوتا. وہاں جانا فرض کر دیا اللہ پاک نے. تو میں بتا رہا تھا صفا اور مروہ. تو آدم علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لائے ملاقات کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ، تو دونوں کعبۃ اللہ کا طواف کر کے صفا اور مروہ پہاڑ پہ بیٹھے. کیسا بیٹھے؟ آدم علیہ السلام صفا پہاڑ پہ بیٹھے اور ماں حوا مروہ پہ بیٹھے. تو آدم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ صفی اللہ ہے. آدم صفی اللہ، اسی سے وہ پہاڑ کا نام پڑ گیا صفا. اور حضرت ماں حوا علیہ السلام چونکہ خاتون ہے، خاتون کو عربی میں امرأتن کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے مروہ اس پہاڑ کا نام پڑ گیا. یعنی اگر اس معنی کے لحاظ سے دیکھے تو آدم علیہ السلام، آدم صفی اللہ کے بیٹھنے کی جگہ صفا پہاڑ ہو گیا، اور ماں حوا کے بیٹھنے کی جگہ کیا ہو گیا؟ مروہ پہاڑ ہو گیا. اور وہاں پر سعی کا جو سلسلہ ہے، آج ہم جو سعی دیکھ رہے ہیں، وہ سعی آدم علیہ السلام کے دور سے نہیں تھی. صرف وہاں پہ تھک کر کے بیٹھے تھے آپ ریسٹ لینے کے لیے. سعی اس وقت نہیں تھی، بغیر سعی کے حج ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب حضرت بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں لا کر چھوڑ دیے مکہ کی وادی میں، مسجد حرام کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس جب لا کے چھوڑ دیے تو کیا ہوا؟ وہاں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دونوں ہی تھے. کھانے پینے کا جو ساز و سامان تھا سب ختم ہو گیا. اب اس کے بعد میں جب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے
تو ماں حوا حضرت بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو کیا کی، ریت پر کپڑے کے ساتھ لیٹا کر آپ جو ہے نا دوڑ لگائیں صفا پہاڑ کی طرف کہ ذرا چڑھ کر کے دیکھو کہیں پانی ہے تو میرے بچے کو لا کے پلا دوں. تو آپ صفا پہاڑ پہ چڑھتی، پھر اترتی مروہ پہاڑ پہ چڑھتی، خیال آتا بچہ تڑپ رہا ہوگا، پھر بچے کے پاس آتی. اس طریقے سے آپ نے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ محبوب بندی جو اللہ کی یہ دوڑ لگائی، اسی دوڑ کو سعی بولتے. کیا بولتے؟ سعی. تو جب سے اللہ پاک نے حضرت جتنے بھی حضرات عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے سعی کرنا اللہ پاک نے لازم فرما دیا. آپ سمجھ گئے؟ تو وہ بی بی ہاجرہ اللہ کی محبوب بندی کی ادا ہے جو انہوں نے کی. اور کیوں کی؟ وہ دوڑ کیوں لگائی؟ اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا کیا دوڑ لگاؤ، بلکہ ان کو حکم نہیں تھا. انہوں نے دوڑ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پانی پلانے کے لیے پانی کی تلاش میں لگائی. تو نبی کے لیے تڑپ رہی تھی نا، نبی کو پانی پلانے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس لیے اللہ پاک نے وہ ادا پسند فرمائی اور قیامت تک کے لیے اس ادا پر عمل کرنا حجاج اور عمرہ کرنے والے حضرات کے لیے لازم فرما دیا ہے. نہیں بولا؟ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں. اسماعیل ذبیح اللہ وہ 7ویں چکر کر کے جب آ رہی تھی، وہ اپنے ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر، جس کی وجہ سے وہاں سے پانی کا جھرنا پھوٹ پڑا. تو آپ ریت سے اس کو گھیرے میں لے کر اس سے فرمایا زمزم. کس نے فرمایا؟ یہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم فرمایا اس سے. ٹھہر جا، اس کے معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا. تو وہ پانی وہیں پر ٹھہر گیا. اب اس میں سے لے لیے جتنا لینا ہے پانی، تو اتنا خالی ہوتا پھر بھر جاتا ہوں، اسی وقت جتنا تھا اتنا ہو جاتا. لیتے جاؤ پھر بھرتے جاتا، لیتے جاؤ پھر بھرتے جاتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا. مگر تو وہ کب کا واقعہ ہے؟ وہ زمزم کے جھرنے کا پھوٹنے کا یہ واقعہ ہے رسول پاک سے 4000 سال پہلے کا. اور آج کی تاریخ کے حساب سے دیکھیں 5500 سال ہونے آ رہے قریب قریب. لیکن جب سے وہ کنواں ہے اور اس میں سے ہر زمانے میں پانی نکالا گیا اور لوگ سیراب ہوتے چلے گئے، اور آج پوری دنیا بھر سے حجاج جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور ہر حاجی اپنے ساتھ کئی لیٹر پانی لے کر آتا ہے زمزم کا. مگر اس کے باوجود دنیا کا ہر کنواں اتنے طویل سالوں پرانا جو ہے خشک ہو گیا. مگر یہ واحد ایسا کنواں ہے جو نہ ہی خشک ہوا، نہ اس پانی کے اندر میل یا کچرا جمع ہوا، نہ ہی اس پانی کے ارد گرد کنجال جمع ہوا. بالکل صاف اور شفاف پانی ہے. اور اس کی فضیلت کا یہ عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری روئے زمین پر جتنے پانی ہیں وہ تمام پانیوں کا سلطان اور بادشاہ ہے زمزم کا پانی. اور ایک موقع پر جب سرکار حج کے لیے تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوٹے میں، وہ جگ مٹی کے لوٹے ہوتے تھے اس وقت، اور چمڑے کے بنے ہوئے چھاگل ہوتے تھے. تو چمڑے کا بنا ہوا یا مٹی کا بنا ہوا کچھ کلیا یا پھر جو ہے کچھ لوٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں سیڑھیوں سے اتر کر پانی لے کر اس کو منہ لگا کر پیا. اور پینے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیے سرکار، انہوں تھوڑا پیے، عمر فاروق کو دے دیے، انہوں پیے، حضرت عثمان کو دے دیا. اس طریقے سے ایک 4-5 حضرات نے اس کو پیا اور وہ پانی ختم ہو گیا لوٹے میں کا. تب باقی کے جو صحابہ جو حضور کے ساتھ آئے ہوئے تھے حج کے لیے، وہ حضرات آس بھری نگاہ سے دیکھنے لگے، ارے ان کی قسمت، سرکار کا جھوٹا ان کو مل گیا، ہم لوگ تو محرومی رہ گئے. بلکہ وہ دل میں آس لیے ہوئے دیکھنے لگے وہ لوٹے کو، خالی لوٹے کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ نگاہوں کو پرکھ لیا، پھر وہ لوٹا دوبارہ لے کر حضور نے اس سے پھر پیا، اپنے منہ میں بھر کر وہ کنویں کے اندر کلی فرما دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے لیے ہے. تو حضور نے پوری قیامت تک کی امت کے لیے اپنا جھوٹا پانی تبرک کے طور پر جو رکھ دیا ہے،
وہ ہے زمزم کا پانی۔ اگر آج کسی امتی کی خواہش ہے کہ میں سرکار کا جھوٹا پانی پیوں تو وہ زمزم پی لے، اگر کسی کی خواہش ہے نبی کے قدموں کا تبرک پی لوں تو پھر وہ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کا تبرک پینے کے لیے زمزم کو پی لے۔ حضور نے فرمایا زمزم میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے، کوئی ایسا مرض ہی نہیں جس کی شفا نہیں ہے زمزم کے اندر، مگر یقین کے ساتھ پینا پڑے گا۔ اور حضور نے فرمایا زمزم جب پیو تو دعا کر کے پیو، کیونکہ زمزم پینے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے قبول کر لی جاتی ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ زمزم پیے تو کیا دعا مانگے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ کیا مانگو؟ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں فائدہ دینے والا علم اور بہت زیادہ رزق اور ایسی شفا جو ہر بیماری کو دور کر دے۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے زمزم کا پانی پیا کرتے تھے اور قبلہ رخ ہو کر پیا کرتے اور سر پر سے ٹوپی یا امامہ ہٹا کر کے پیا کرتے۔ تو زمزم کے آداب میں سے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے پینا ہے۔ اب اس پانی پر دنیا بھر میں کافر جتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ریسرچ کی تو بولے ہم ایسی آج تک کوئی بیسٹ ٹانک نہیں بنا سکے جتنے سارے وٹامنز اور منرلز زمزم کے پانی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ مسجد حرام میں آئے، 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے کے صرف زمزم پیتے ہوئے حرم میں رہے، مسجد حرام میں رہے، اور 40 دن کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن پہلے میری جتنی صحت تھی خدا کی قسم 40 دن بعد اس کی دگنی صحت تھی بول کے فرمایا۔ تو صرف زمزم کے پانی پر رہ کر آج بھی کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کے آنکھ میں موتیا ہے، نظر کمزور ہے، تو پیور زمزم کا پانی اگر روزانہ ایک ایک قطرہ 2 آنکھوں میں ڈالا جائے تو 3 مہینے مسلسل اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی بینائی میں اضافہ ہو جاتا، اس کا وہ موتیا ختم ہو جاتا۔ یہ تجربات سے ثابت ہے۔ اور وہ پانی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پانی کا ایک قطرہ نارمل پانی کے 1000 قطروں میں ملایا جائے تو وہ ایک قطرہ سارے 1000 قطروں کو اپنے جیسا بنا دیتا، اپنے رنگ میں رنگ لیتا، وہ اس کے جتنے وٹامن سے وہ پانی کے اندر آ جاتے، اور جب اس کو دعا پڑھ کے پیا جاتا وہ پانی کو تو اس کی نورانیت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ یہ سب سائنٹسٹ حضرات نے اپنی ریسرچ کر کے یہ نتائج زمزم کے پانی کے بیان فرمائے۔ تو دنیا کے پانیوں میں سب سے بیسٹ پانی قرار دیا گیا زمزم کا پانی۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے وہاں ہدایت وہ زمزم کے پانی کے کنویں کو دیکھ کر اس طرح ملتی ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کنویں کو چھوڑ کر مسجد حرام کے باہر کئی 1000 فیٹ تک بھی بور مارے گئے مگر پانی کا ایک بوند بھی نہیں نکلا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مسجد حرام کے باہر بھی کئی جگہ پر پانی کے بور مار کر دیکھے گئے مگر پانی کا ایک بوند نہیں نکلا۔ وہاں بلڈنگیں بڑی بڑی بنائی جاتی ہیں مگر اس کے باوجود ان بلڈنگز کے بنانے میں سیمنٹ میں پانی سمندر کا ایک بار ہی ملاتے، بس تعمیر ہو جانے کے بعد میں پانی یہاں کے جیسا مارتے نہیں بیٹھتے وہاں پہ۔ سمجھ رہے آپ کیوں نہیں مارتے؟ پانی کی قلت ہے۔ پورے شہر مکہ میں کہیں پر بھی ایک بور نہیں ہے اور سمندر مکہ شہر سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا؟ سمندر سے آ رہا، تو پھر اطراف میں بور مارے تو وہاں پہ بھی نکلنا چاہیے۔ یہ کدھر سے آ رہا، کیسا آ رہا، اور یہ پانی اتنا جو ہے نا نکالا جانے کے باوجود کنواں اتنا تیزی سے کیسا بھر جا رہا، اس پہ آج تک سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے مگر نتیجہ اب تک نہیں نکال سکے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ تو وہ زمزم کا پانی ہدایت دے رہا ہے، لوگو آؤ، اسلام سے بہتر دین کوئی نہیں ہے۔ شہر مکہ ہدایت دے رہا ہے۔ کس طرح ہدایت دے رہا ہے؟ سنیتا ویلمیز نامی سائنٹسٹ انڈیا سے چاند کی سیر کے لیے گئی ہو، انڈیا کی ہے،
سنیتا ویلمیز، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ گئی چاند پر اور چاند پر سے پوری دنیا کی سیٹلائٹ کے ذریعے فوٹوز کھینچی اس نے. تو ایک فوٹو جب کھینچی تو وہ حیرت میں پڑ گئی کہ پوری دنیا میں اندھیرا نظر آ رہا ہر جگہ پہ، مگر دو مقامات چمکتے دمکتے نظر آ رہے، روشن نظر آ رہے، ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی. وہ بولی کہ قریب کر کے اس کو دیکھے تو مسجد حرام اور مسجد نبوی ہے. تو وہ مسلمان ہونے والی تھی کہ یہ مذہب ہی سچا مذہب ہے، کوئی دوسرا اگر سچا ہوتا تو وہ مذہب کی عبادت گاہیں چمکتی تھی، مگر مذہب اسلام کی یہ دو عبادت گاہوں کا چمکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی سچا دین ہے. وہ اسلام قبول کرنے والی تھی، اڑا دیے اس کو، سمجھ گئے آپ، زمین پہ پہنچنے سے پہلے ختم کر دیے. مگر جو فوٹوز انہیں بھجوائی تھی وہ دنیا بھر کے اخبارات کے اندر آئی، کئی اخبارات کے اندر وہ تصاویر آئی، اور اس میں یہ بات پتا چلی کہ چاند پر سے بھی اگر دیکھا جائے زمین کو تو وہاں پر دو مقامات چمکتے نظر آتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی. تو کعبۃ اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، مکہ شہر ہدایت سارے جہان والوں کو کس طرح دے رہا ہے، اس طرح اپنے نشانیاں بتا بتا کر ہدایت دے رہا ہے. اور آپ جائزہ لیں مکہ شہر کا تو وہاں پر حاجی حضرات رمی جمار کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی 3 شیاطین ہوتے ہیں، 3 شیاطین بولے تو شیطان نظر نہیں آتا، 3 پلر بنے ہوئے وہاں. تو حاجی حضرات کیا کرتے ہیں، 3 دن تک وہ 3 پلر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کنکر مارتے. تو مارنا کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارکہ سے. کب ہوا، جب آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ابلیس آیا، انہیں بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو بول کے، یہ تو میں آپ کے خواب میں آ کے بولا تھا، بولا انہیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا، میں آ کے بولا تھا یہ بات، بولا ابلیس، تو آپ کنکر مارے اس کو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی. حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، وہاں جا کر اسی طریقے سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرا، مگر آپ نبی کی زوجہ اور ولیہ تھی، آپ نے بھی اس کو کنکر مارا. اسی طریقے سے وہ گیا اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس، وہاں پر آپ کو جو ہے نا ورغلانے کی کوشش کیا تو آپ نے بھی اس کو کنکر مارا. تو 3 حضرات کی سنت ہے، وہ جہاں کنکر مارے تھے وہاں ایک پتھر کا پلر بنا دیا گیا ہے. تو حاجی حضرات وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ پتھر کو، وہ پلر کو کنکر مارتے ہیں، اور وہاں تصور یہ دیا جاتا ہے کہ اب تک میں زندگی جو گناہوں میں شیطان کے رستے پر چل کر گزارا، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ میں نے کر لیے، اب آج حج کر کے وہ پورے گناہوں کو کنکر مار دے رہا ہوں، اور وہ ابلیس کو بھی کنکر مار دے رہا ہوں، آج کے بعد وہ رستے پہ چلوں گا ہی نہیں. یہ درس دینے کے لیے وہ کنکر مروائے جا رہے ہمارے ہاتھوں سے. تو بہرحال یہ 3 جگہ پر وہ 3 شیاطین کو کنکر مارے جاتے. کبھی سوچا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے؟ اس طرح ہدایت دے رہا ہے کہ وہ کنکر مارے جا رہے، ایک ایک حاجی کی طرف سے 21 کنکر مارے جاتے. کتنے کنکر؟ 21. تو آپ اندازہ لگائیے 50 لاکھ حاجی ہوتے تو کتنے ٹنوں میں کنکر ہونا، وہ ہونا یا نہیں ہونا. مگر جتنے کنکر مارے جا رہے نا، پورے اتنے کنکر نکالے نہیں جا رہے وہاں نیچے سے. لاریوں میں جو ہے نا کیا ہے، جو بچے ہوئے کنکر رہتے وہ لے جائے جاتے، دوسری جگہ لے جا کر پھینک دیتے اس کو. تو جو بچے ہوئے کنکر رہتے وہ لے جا کر پھینکتے، مگر جتنے مارے جا رہے اتنے پورے کنکر وہاں پہ نہیں آ رہے نیچے، وہ راستے میں کہاں غائب ہو جا رہے. کچھ کنکر غائب ہو جا رہے ہیں، وہ پورے کے پورے کنکر نہیں مل پا رہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ رسول پاک نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کنکر مارنے والا بندہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ مارتا ہے اور اللہ وہ بندے کے وہ عمل کو قبول کر لیتا ہے تو فرشتے آ کر اس کا مارا ہوا کنکر اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں. تو جو حاجی وہ 21 کنکر جو مارا، وہ کنکر پورے اس کے اٹھا لیے جا رہے. تو جس کا حج قبول ہو جاتا ہے
وہ کنکر فرشتے اٹھا کر لے کر چلے جاتے، تو جتنے مارے جا رہے اتنے سارے کنکر نیچے نہیں پہنچ پا رہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتے جن کا حج اللہ قبول فرما لیتا ہے وہ کنکروں کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو مکہ شہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ہم کو نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح وہاں یہ نشانیاں دکھا دکھا کر کے بندوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ سب میرے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھو عید الاضحیٰ کے دن ہم یہاں جانور ذبح کر رہے اور حاجی حضرات حج کے موقع پر حج کا جانور ذبح کرتے کہ نہیں؟ تو وہ جانور جو ذبح کیا جا رہا حج کے لیے، حج کے موقع پر جو ذبح ہو رہا ہے اس کو اللہ پاک نے شعائر اللہ کہا، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کہا وہ جانور کو۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی اللہ کے نشانیوں کا ادب بجا لائے، اس کی تعظیم کرے، کیا کرے؟ وہ نشانیوں کی تعظیم کرے، اس کا ادب بجا لائے، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کیا ہے؟ کہتے یہ دلوں کا تقوی ہے، یعنی دلوں کو تقوی سے بھر دینے والا عمل ہے یہ۔ اللہ کے نشانیوں کا ادب، اس کی تعظیم کرنا۔ کیا ہے نشانیاں؟ مقام ابراہیم ہے۔ کیا ہے نشانیاں؟ زمزم کا پانی ہے۔ کیا ہے نشانیاں؟ حجر اسود کعبۃ اللہ ہے۔ کیا ہے نشانیاں؟ صفا اور مروہ کا پہاڑ ہے۔ کیا ہے نشانیاں؟ صفا مروہ پہاڑ کے درمیان کا جس میں ہم سعی کرتے ہیں وہ حصہ ہے۔ کیا ہے نشانیاں؟ عرفات کا میدان ہے۔ کیا ہے نشانیاں؟ مزدلفہ ہے۔ کیا ہے نشانیاں؟ وہ جو قربانی دے رہے ہیں حاجی حضرات، وہ قربانی کا دیا جانے والا جانور اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ساری کی ساری آپ نے دیکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی ہے۔ شہر مکہ میں یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے مکہ شہر برکتوں والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد، قسم کا لا کہہ کر فرمایا مجھے قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے بڑھ کے کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ شخص کو قسم کھانے کی ضرورت درپیش ہوتی جس کو اپنی بات سامنے والوں سے منوانا ہوتا۔ مجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مگر پھر بھی اقسم بہذا البلد، یہ شہر مکہ کی قسم۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ شہر مکہ کی قسم۔ اے اللہ جب قسم کھانے کی حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، تو پھر تو نے قسم کھائی کیوں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ قسم اس لیے نہیں کھائی، یہاں یہ شہر مکہ میں میرا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ قسم اس لیے نہیں کھائی یہاں زمزم حجر اسود ہے۔ قسم اس لیے نہیں کھائی مقام ابراہیم میں صفا مروہ ہے۔ قسم اس لیے نہیں کھائی عرفات ہے یا مزدلفہ ہے۔ قسم تو میں کسی اور وجہ سے کھاتا ہوں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ شہر مکہ وہ شہر ہے جہاں میرا محبوب کا بچپن گزرا ہے۔ یہ شہر مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے محبوب کی جوانی گزری ہے۔ یہ شہر مکہ وہ شہر ہے جہاں کی فضاؤں میں میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے حبیب کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے محبوب نے نکاح فرمایا، میرے محبوب کی اولاد ہوئی، میرے محبوب کو معراج یہاں سے ہوئی۔ تو میرے محبوب نے ولادت سے لے کر 53 برس تک کا یہ اپنی زندگی کا عرصہ یہاں گزارا ہے۔ اس لحاظ سے شہر مکہ کی قسم، اے اللہ کیا کعبے کی فضیلت نہیں ہے؟ کیا زمزم کے پانی کی فضیلت نہیں ہے؟ کیا صفا مروہ کی فضیلت نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں کہ کعبے کی فضیلت کوئی نہیں، کعبے کی بھی فضیلت ہے، زمزم کی بھی فضیلت ہے، صفا مروہ کی فضیلت ہے، عرفات کے میدان کی فضیلت ہے، مزدلفہ کی اپنی فضیلت ہے۔ ہر ایک مقام کی اس کا اپنا مقدس پن ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی کیا عظمت ہے۔ مگر سن اے حج کرنے والے حاجی، یہ سارے اشیاء کو، یہ سارے شعائر اللہ کو
جو مکہ شہر میں ہے اٹھا کر اگر میرے محبوب کے مقابل رکھ دیا جائے، یہ ساری نشانیاں ایک طرف، میرا محبوب ایک طرف ہے، میرا محبوب ایک طرف ہے، کیونکہ میرے محبوب کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو فضیلت ملی ہے۔ ذرا سوچ، جہاں میرا محبوب مس کر دے اپنا ہاتھ وہ چیزیں فضیلت والی ہو جائے، لب لگا دے وہ چیز فضیلت والی ہو جائے، قدم لگا دے وہ چیز فضیلت والی ہو جائے، ارے اس سے بڑی فضیلت والا کیا وہ مقام نہیں ہوگا جہاں میرا محبوب سر سے پیر تک قبر میں لیٹا ہوا ہے؟ اگر مکہ شہر سے زیادہ فضیلت والے مقام کو جانا چاہتا ہے تو سن لے، جا مدینے میں میرے محبوب کے قبر کی زیارت کر لے۔ تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ وہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں، میرے محبوب کے مدینے کو کعبے سے تقابل کرنے والوں، غور کرو، تم یہ تو کہتے ہو کہ مکہ شہر کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے۔ تقابل اس طرح نہیں کیا جاتا۔ ذات مصطفیٰ کو ایک طرف رکھو اور بتاؤ میرے محبوب جیسا کیا عرش الہی ہے، میرے محبوب جیسا کیا جنت ہے، میرے محبوب جیسا کیا آسمان، چاند، سورج، ستارے ہیں؟ کائنات کی ساری مخلوقات جو مجھے چھوڑ کر، خالق کائنات رب کائنات کو چھوڑ کر ساری مخلوقات، جنہ بھی ہے، ملائکہ بھی ہے اور دیگر جتنی مخلوقات ہے، سب کو اکٹھا کر لو، بتاؤ میرے محبوب کے جیسا افضل کوئی ہے؟ میرے محبوب کے جیسا شان والا کوئی ہے؟ میرے محبوب کے جیسا عظمت والا کوئی ہے؟ میرے محبوب کے جیسا حسین و جمیل کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ارے جبرائیل جیسا فرشتہ، ترمذی کی حدیث ہے، حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے آج آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات چھان ماری، آقا آپ جیسا مقام و مرتبے والا کوئی نہیں پایا، اور آپ کے جیسے گھرانے سے افضل کسی کا گھرانہ نہیں پایا۔ بولے کون؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو آپ بتائیے کہ افضل کون ہے؟ تو اگر کسی کی خواہش ہے، کسی کی خواہش ہے کعبۃ اللہ کو پکڑ کر اللہ سے دعا کروں، ملتزم کو پکڑ لوں، وہ مقام پر جاؤں جہاں میرے آقا پیدا ہوئے، وہ مقام پر جاؤں جہاں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، وہ مقام پہ جاؤں جہاں سے حضور نے معراج فرمائی، تو وہ جائے شہر مکہ اور خوب سیر کر کے آئے۔ مگر جو یہ چاہے کہ میں عرش اعظم سے افضل مقام کو جاؤں، کعبے کے کعبہ کو دیکھنے جاؤں، جس کا کعبہ کیا ہے، طلبگار رہتا ہے ہر وقت، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب ہم یہ شعر بولے تو لوگ بولے شرک ہو گیا، آپ نے بھائی کوارے بھائی بولے تو نہیں، بولے کعبۃ اللہ سے افضل مدینہ منورہ کو بتا رہے۔ ارے ہم کون ہوتے بتانے والے افضل؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کس کی قسم؟ اللہ کی قسم۔ فرمایا حضور نے، اے کعبہ، تیری عظمت سے بڑی عظمت میرے امت کے مومن کی عظمت ہے، تیری عزت سے بڑی عزت میرے امت کے مومن کی عزت ہے، تیرے طرف خرچ ہونے والا جو مال ہے اس سے زیادہ فضیلت والا مال میرے امتی کا وہ مال ہے جو حلال طریقے سے کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اب بتاؤ، یہاں تو سرکار نے امتی کی بات کعبے سے افضل قرار دے دی، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا کعبہ کہا جائے تو یہ شرک کیسے ہوگا؟ توحید ہے، یہ تو عین توحید ہے۔ تو کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ پر اگر جانا ہو، مسجد نبوی ہو جاؤ، اور آقا نے فرمایا وہاں کیا ہے، حج ہوتا ہے، مگر حج کا رزلٹ مدینے میں ملتا ہے۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا میرے مکان سے میرے ممبر کے بیچ کا حصہ جنت کا حصہ ہے۔ بولے سرکار کیا ہے؟ بولے وہاں مکہ مکرمہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا طواف کرو جنت دیتا ہوں، گناہ معاف کر دیتا ہوں، سعی کرو گناہ معاف کر دیتا ہوں، یہ کرو یہ دیتا ہوں، یہ کرو یہ دیتا ہوں۔ وہاں وعدہ ملا مگر جنت ملی وہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے۔ مگر یہاں حضور کیا کرے معلوم؟ میرے پاس جو آ رہا اس کے قدم ہی جنت میں رکھوا دیتا ہوں۔ بولے حضور یہاں جنت کا ٹکڑا ہی لا کے فٹ کر دیا گیا، ریاض الجنہ،
جنت کی زمین، اور حضور نے فرمایا میرے مکان سے میرے منبر کے بیچ کا حصہ کیا ہے؟ جنت کا حصہ ہے۔ اب جس کی خواہش ہے دنیا میں جنت میں ذکر کروں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کر لینا ہمیں۔ اس کی خواہش ہے اگر جنت میں نماز پڑھوں، ریاض الجنہ میں جا کر پڑھ لینا۔ کسی کی خواہش ہے جنت میں سانسیں لوں، ریاض الجنہ میں جا کر لے لینا۔ تو وہ لوگ جو ورغلاتے پھرتے ہیں حج کرو آ جاؤ مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ یہ حدیث پاک سن لے۔ حضور نے فرمایا جو حج کرے میرے روضے کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا، بولے سرکار۔ جو حج کرے اور میرے روضے کی زیارت نہ کرے میری شفاعت سے محروم ہے، بولے سرکار۔ حضور نے فرمایا جو میرے قبر کی زیارت کیا، من زارا قبری زارنی، اس نے مجھ سے ملاقات کر لی، بولے سرکار۔ کسی کی خواہش ہے اگر وہ رسول پاک سے ملاقات کرے تو جائے مدینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر رہا ہے۔ تو حج اور مدینہ منورہ کی فضیلت اور اس کے ذریعے پورے عالموں کو ہدایت کا ملنا کیا ہے، اس پر آج ہماری گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا